السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ آپ کے پچھلے سبق کی 3 آیتوں کی تفسیر رہ گئی تھی۔ 3 آیتوں کی تفسیر 111 سے 113 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام کی تفسیر۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شے ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ اور اے نبی، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ جھوٹ گھڑ رہے ہیں ان کو رہنے دیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ برے کام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت جو ہے اس کا تعلق آیت نمبر 101 کی آیت جو ہے اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ ایمان ضرور لے آئیں گے۔ وہ ایمان اگر نشانی بھی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نشانیاں جو طلب کر رہے ہیں قسمیں کھا کھا کے، جو وہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو نشانیاں دکھا دیں، ہمارا سوال پورا کر دیا تو ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، ضرور ایمان لے آئیں گے، اور ہم ان پر فرشتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں اور ان سے مردے بھی کلام کرنے لگیں، ہم ان کی ہر مطلوبہ جو بھی کچھ وہ مانگ رہے ہیں، معجزات، نشانیاں جو بھی کچھ مانگ رہے ہیں ان کے سامنے پیش کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں، یہاں پر ملائکہ جو ہے ملک کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور ملائکہ اس کی جمع ہے
اور یہاں وکلمہم الموتا، یہ موتا میت کی جمع ہے، جیسے ایک مردہ، اس مردے کی جمع موتا یعنی مردے. تو فرمایا اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں جو رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے فرشتے آن کر رسولوں کی تصدیق کریں اور کہیں کہ ہاں رسول اتنے آئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں ملنے والی رسالت کے بارے میں بھی خبر دیں اور کہیں کہ یہ رسول جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں اور یہ اللہ کی رسالت لے کر آئے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس کا سوال کرتے ہوئے کہا تھا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ کو یا فرشتوں کو یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، اور کہا تھا قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہیں ملے گی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں بھی فرماتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا. جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ظاہر بات ہے یہ باتیں تو وہی لوگ کرتے ہیں جو نہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں نہ ہی ان کا ایمان قیامت کے دن پر ہے. کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے تو ہم ایمان لے آتے. بلا شبہ یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں. یہ ان کی سرکشی کی نشانی ہے، لقد استکبروا، تکبر کی نشانی ہے. اس واسطے یہ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں. اور اب یہاں پر انہوں نے کہا وکلمہم الموتا لو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتا، اگر فرشتے نازل کرتا اللہ تعالیٰ یا پھر مردے جو ہیں وہ ہم سے باتیں کرتے، اور مردے قبروں سے نکل کر یا مردے آ کر رسولوں کے لائے ہوئے دین و شریعت کی صداقت کے بارے میں، سچا ہونے کے بارے میں ان کو بتاتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو فرشتے بھی اتار سکتا ہے اور مردوں کو بھی شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کھڑا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اس کے آگے کس چیز کی کمی ہے، اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو رب کن فیکون ہے. اس نے ہی تو موت اور زندگی لکھی ہے اور اسی نے تو فرشتوں کو پیدا کیا ہے. فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں اور انسان اور جن اور شیاطین یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کن فیکون ہے. تمام بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا تمام بادشاہی. تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور وہ آ کر بتاتے کہ رسول جو ہیں وہ دین و شریعت لے کر آئے ہیں، ان کی تصدیق بھی ان کے سامنے کر دیتے، گواہی بھی دے دیتے. حشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا کر موجود کر دیتے. قبلا کے معنی ہے سامنے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لا کر رکھ دیتا. مجاہد فرماتے ہیں اس کے معنی ہیں یعنی بہت سارے فوج در فوج اور غول کے غول آ کر بھی کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے اور گواہی دے دیں رسولوں کی رسالت کی اور اللہ کی کتاب نازل ہونے کی. تو بھی کیا ہے؟ فرمایا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ. اگر ان کے پاس باری باری ہر امت کو بھی پیش کر دیا جائے اور وہ ان کو بتائے کہ اللہ کے رسول جس دین و شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے، ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ. اللہ فرماتا ہے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے مگر ہاں الا ماشاء اللہ، یعنی ہدایت سے نوازنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ان کے اپنے بس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جو چاہے اسے وہ کر گزرتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سورۃ الانبیاء. وہ جو کام کرتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اور اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے علم حکمت اور اس کی قوت اور اس کے غلبہ و تسلط کے مطابق ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ فرماتے اس آیت میں بھی کفار نے کسی حسی معجزے کے مطالبہ کیا ہے، تو اسی معجزے کے مطالبے کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بدبختوں کا یہ حال ہے کہ اگر ہم فرشتے نازل کر دیں جو ان کے سامنے گواہی دے دیں کہ یہ پیغمبر واقعی اللہ کا رسول ہے اور یہ کتاب واقعی منزل من اللہ ہے، اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان کو بتاتے کہ واقعی جو کچھ یہ پیغمبر کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور جو یہ لے کر آیا ہے کتاب وہ بھی سچی ہے، اور مرنے کے بعد کے حالات کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کیا کیا دیکھا ہے، بلکہ لاکھ معجزے بھی اگر ان کو دکھا دیے جائیں تو بھی یہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ تو صاف جادو ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ سکرت ابصارہم بل نحن مسحورون، یہ بھی کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے لگ جائیں تو بھی پھر وہ یہی کہہ دیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ تو سراسر جادو ہے، یہ جادو ہے جو دروازہ کھول دیا گیا ہے اور ہم آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، تو یہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ ایمان لانے کی طرف پھر بھی وہ نہیں آتے، کیا کچھ بھی دیکھ لیں وہ ایمان لانے کی طرف نہیں آتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے الا ان یشاء اللہ، اللہ اکبر۔ ان یشاء اللہ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمے میں بیان کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی ایک آدھا آدمی ہی ایمان لے آتا جس کے نصیب میں ہوتا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوتا تو یہ سب ایمان لا سکتے تھے، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا یا پھر ان کی تقدیروں میں لکھا ہوتا تو یہ سب کے سب ایمان لا سکتے تھے، مگر اس طرح کا زبردستی ایمان لانا تو اللہ کی مشیت میں ہے ہی نہیں، اللہ ایسے ایمان کو پسند ہی نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ کہتا ہے کہ تم زبردستی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرو، یا تلوار کے زور سے یا لڑائیوں کے زور سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ کو میں نے داروغہ نہیں بنایا، آپ ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کو مسلط میں نے ان کے اوپر نہیں گیا، آپ کا کام تو صرف نذیر و بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور اللہ کی رسالت کو پہنچانے والا اور توحید کا پیغام پہنچانے والے ہیں آپ بس میرا پیغام پہنچائیے، وما علیک الا البلاغ، آپ صرف پہنچائیے میری رسالت، میرا پیغام توحید، اپنی رسالت کا اقرار کیجیے ان کے سامنے اور ان کو جنت کی خوشخبری دیجیے، جہنم سے ڈرائیے۔ ایمان لے آتے ہیں تو صحیح ہے، فبہا، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ، آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، اگر اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے تو یہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر مقدر میں نہیں لکھا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ خطاب ان مسلمانوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کے معجزے کے مطالبے کی حجت پوری کر دی جائے تو شاید یہ کافر ایمان لے ہی آئیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی آپ نے پڑھا ہے، آیت نمبر 109 میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کہتے ہیں کہ یہ مخاطب جو ہے اس سے مخاطب کفار ہیں، یا پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ مومن بھی ہو سکتے ہیں، کہ مومن کی یہی خواہش ہوتی تھی، مومنوں کی، صحابیوں کی، کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ لوگ معجزہ جو مانگ رہے ہیں اگر اللہ دکھا دے تو شاید وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی آیت میں نے آپ کو تفسیر اس کی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی یہ پوچھا ہے کہ تم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یہ کافر ایمان شاید یہ کافر ایمان لے ہی آئیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نادانی کی باتیں ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع رکھنا بالکل فضول اور بیکار ہے، اور ان کافروں کی طرف بھی جو کسی حسی معجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے ان کا یہ مطالبہ ہی ان کی نادانی کی دلیل ہے
کہ جو شخص اپنے اندر اور اپنے باہر کائنات میں پھیلی ہوئی لاکھوں نشانیوں سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، زمین پھیلی ہوئی پیروں کے نیچے بچھی ہوئی ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں، کائنات پوری، ان ساری نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کے باوجود آدمی ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ ایسے معجزوں کو دیکھ کر جو یہ طلب کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں یا پھر مردے باتیں کریں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معجزوں کو دیکھ کر ایمان لے آئیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان کی نادانی کی باتیں ہیں اور یہ ایسے ہی باتیں بناتے رہیں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ اکبر۔ یہ معرکہ حق و باطل ہر نبی کو پیش آتا رہا ہے۔ جب شیطانی قوتیں انبیاء کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ان دشمنوں میں صرف انسان ہی نہیں ہوتے بلکہ شیطان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر داعی، ہر رسالت پہنچانے والا نبی جب آتے ہیں دعوی توحید کے واسطے اور اپنی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور اپنی رسالت کی گواہی دینے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں، یا کوئی داعی اسلام کھڑا ہوتا ہے اللہ کی تبلیغ پہنچانے کے لیے، تو ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتا ہے۔ ان کو مجرم بھی کہہ سکتے ہیں، اور دشمن صرف شیاطین نہیں ہوتے بلکہ انسانی لبادے پہنے ہوئے شیطانی لبادہ پہنے ہوئے انسان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں خلاف کرنے کے واسطے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، جو اپنے دوستوں کے دلوں میں کئی خوشنما باتیں جو ہیں وہ القاء کرتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اسلام اور پیغمبر کے خاتمے کے لیے تو یہ تدبیر کرو، یہ تدبیر جو ہے، یہ کام جو ہے، یہ حرکتیں جو ہیں بڑی کارگر ثابت ہوں گی، اور تدبیریں جو ہیں اتنی اچھی لے کر آتے ہیں، اور اتنی اچھی تدبیریں پیش کرتے ہیں، اور اس کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو بظاہر تو اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ مکر و فریب ہوتا ہے۔ اب جیسے میں بتاتی ہوں، یہودیوں نے یہ تدبیر کی تھی۔ یہودیوں نے کیا تدبیر کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کچھ علماء یہود جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ مرتد ہو جائیں اور اسلام سے پھر جائیں۔ تو جو لوگ ہیں، جو دوسرے باقی یہودی ہیں، معاشرے کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جب یہ کام دیکھیں گے اور علماء یہود کو اسلام سے پھرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اوپر یہ اثر ہوگا کہ وہ خود کہیں گے کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ یہودی تو عالم لوگ ہیں اور علم جاننے والے ہیں، اور اگر اسلام سچا مذہب ہوتا اور نبی سچے ہوتے اور اسلام میں کوئی اچھائیاں اور خوبیاں ہوتی تو یہ حق سے کیسے بدل سکتے تھے، کیسے اسلام سے پھر سکتے تھے؟ یہ تو عالم لوگ تھے، ان کے پاس تو سمجھ اور بوجھ تھی، علم بھی تھا ان کے پاس۔ تو اگر اسلام سچا مذہب ہوتا اور نبی سچے ہوتے اور اسلام میں کوئی اچھائی ہوتی تو یہ علماء یہود جو ہیں کیسے اسلام سے پھر جاتے اور دوبارہ یہود ہو جاتے؟ پھر ایسی باتوں کا لوگوں میں پروپیگنڈا بھی خوب کرتے ہیں یہ یہود لوگ۔ یا جیسے مشرک کہتے تھے، اسی طرح مشرک بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کہتے تھے کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اللہ کے مارے ہوئے کو مردار حرام سمجھتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں اللہ کے مارے ہوئے کو، یعنی کوئی جانور اگر اللہ کی طرف سے مر گیا ہے تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، مردار کو حرام سمجھتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں، لیکن اپنے مارے ہوئے کو، اپنے ذبح کیے ہوئے کو حلال سمجھتے ہیں۔ جب ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی مر جاتا ہے، تو اس مردے کو حلال قرار دیتے ہیں اور اس کو کھانے لگتے ہیں۔ تو یہ کافر جو تھے، مشرک، ایسی باتیں کرتے تھے لوگوں کو بہکانے کے واسطے اور لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں کرنے کے واسطے، مسلمانوں کو کافروں کو اسلام کی طرف نہ لانے کے لیے ایسی بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں اسلام نہ لائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیسی تدبیریں اور کیسی چالیں چلتے تھے، ایسی مکر و فریب والی تدابیر
یہ شیاطین اس لیے کرتے ہیں، یہ شیاطین یہاں پر شیطانی شکلوں کا لبادہ پہنے ہوئے آج کل کے انسان اور مسلمان بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان لانے کا ارادہ ہو وہ ان کے بہکانے میں آ جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم پہلے سے جس دین پر قائم ہیں، یعنی کافر جس دین پر قائم ہیں یا یہود جس دین پر قائم ہیں، وہ یہ سمجھ لیں ان ساری باتوں سے اور ان مکر و فریب والی تدابیر سے یہ سمجھ لیں کہ جس دین پر قائم ہے وہی دین جو ہے ان کا حق ہے اور درست ہے، پھر اپنی تمام مساعی اپنے اسی پرانے دین کی مدافعت میں صرف کرنے لگیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، فرمایا اور تاکہ اس کی طرف مائل ہوں۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کے دل، ان کی عقلیں اور ان کے کان آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس سے مراد کافروں کے دل ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہوں اس جھوٹ سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں اور جھوٹی اور سچی باتیں بناتے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کی بدنامی کرنے کے لیے ایسے جھوٹ باندھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو ان کے حال فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ، آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ کہ وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں ان کو رہنے دیجئے ان کے حال پر۔ وَلِتَصْغَىٰ، یہ جھوٹ بولتے بولتے تاکہ یہ ان کے دل جو ہیں اس طرف، ان کے جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں، جتنا بھی یہ جھوٹ بولیں رہنے دیجئے آپ ان کو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل، ان کی عقلیں اور ان کے کان آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے، اور تاکہ ان کے دل اور آنکھیں اور کان جو ہیں اس طرف مائل ہو جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ راضی ہوں اپنے اس جھوٹ سے جو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف نہ آنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنی ان باتوں سے راضی ہو جائیں اور ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کو پسند کرنے لگیں اور اس کو چاہنے لگیں، اور ایسا تو آپ کو اور مجھ کو معلوم ہے وہی کر سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر قائم رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ارشاد الہی وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ علی بن ابو طلحہ نے تو حضرت ابن عباس سے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جو کمائی وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں، جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں اور ان کو چھوڑ دیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔